موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی. توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی. اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ. انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا. اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا. تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت کس سے کہوں کس سے کہوں. ارے علی جو ہے نا نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلوا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی ادھر بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ آئی چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف کو اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہیں دیکھ نہیں رہے. فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا. اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے. کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو، کیا انداز ہے یار. کہا فاطمہ کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے. اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ، بیوی تھی نا، لاؤ علی پہ آج ایک دو باتیں بھاری رکھ دوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں. اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے، کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے، ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں جلسوں کی، لاؤ اجازت لاؤ. یہ اجازت ہوتی ہے نوٹوں کا لفافہ، سمجھے، مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے. تو اس والی اجازت کو مت سمجھ لیو. جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ صاحب ماموں آئے ماموں آئے، اور آج تو کہہ رہے ادھر موٹر سائیکل مت لے جائے چالان ہو جائے گا، ماموں کھڑے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا. لیکن اجازت سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو اجازت. علی بولے فاطمہ کائی کی اجازت، کس چیز کی اجازت. فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، میں کہ جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں. علی مجھے اجازت دے دے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی. علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو گھر. علی کیا بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو. علی فاطمہ نے کہا کہ لاؤ آج علی پہ ایک بات اور بھاری رکھ دوں. علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو ذرا اتنا بتا دو. تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان سے شکایت کرنے جا رہی ہوں. اتنا جب کا شکایت کرنے، اب حضرت علی بیٹھے بیٹھے رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو، اور جیسے ہی آنسو نکلے داڑھی میں ہو کر کے پیراہن یہاں کا بھیگ گیا، یہاں کا پیراہن بھیگ گیا. فاطمہ کیا میری شکایت میرے آقا سے کرنے جا رہی ہو، نبی سے شکایت کرو گی. سیدہ فاطمہ رونے، سیدہ فاطمہ کھڑی ہیں، علی رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی. فاطمہ تم
दो दो दिन भूखी रही मगर तुमने कुछ ना मांगा। तुमने नमक से रोटी खा ली मगर फातिमा तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे। फातिमा तुमने एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया। अगर कभी फट जाता था तो पेमद लगा करके पहन लिया करती थी। तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा कुछ मांगे मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। अल्लाहु अकबर। फातिमा वो भी मेरे नबी से। अली रोने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे और कहने लगे फातिमा जाते जाते इतना और कर देना, नबी की बारगाह में पहुंचने से पहले पहले जब यहाँ से तुम जाओ तो मेरे लिए दुआ कर देना, अल्लाह मुझे मौत अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। नबी के पास अली की शिकायत पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। सैयदा फातिमा बैठ गई। अब फातिमा रोने लगी। फातिमा ने मुंह पे हाथ अली का रखा, कहा नहीं मेरे सरताज, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है मैं एक दो बातों की मजाक कर लूं? क्या मैं तुम्हारी शिकायत कर सकती हूं? कहा अली अब ये जुमला मत बोलना। हजरत फातिमा ने मुंह पे हाथ रखा। अली जब खामोश हुए फातिमा ने अपना आंचल उठाया और रोते हुए दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा बोली अली मुझे माफ कर दो। अली बोले नहीं फातिमा, मैंने ये कहा था मेरी फातिमा मुझसे कभी तो कुछ मांगेंगी, आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, इजाजत है जाओ। फातिमा जाओ इजाजत है। फातिमा अब रो रही है, कह रही है नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, बस ये बात सुन लेना, नहीं मेरे सरताज मैं नहीं जा सकती। कहा फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा मेरे सरताज मुझे रोक लो। कहा नहीं फातिमा मैं अली कहता हूं तुम्हें जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा हजरत अली का कहना मानना रो करके जा रही है। दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही है मेरे सरताज मुझे बुला लो, मत भेजो मत भेजो। कहा नहीं फातिमा तुम्हें जाना होगा। हजरत अली घर में रो रहे, फातिमा रोती हुई चली जा रही है। जैसे ही चली उधर मेरे नबी को पता चल गया आज बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। है किसी की बेटी ऐसी जैसे फातिमा थी? आज अगर तुम्हारी बेटी ना, हर घर में यार थोड़ी मोड़ी कभी ना कभी हजरत थोड़ी मोड़ी कमी हो ही जाती। बेटी मेरी बहनों, जिन बच्चियों की शादी हो गई अपने शौहर की शिकायत मत करना, बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सब्र का अज्र अता फरमाएगा। यार जिंदगी में थोड़ी मोड़ी हो ही जाती है हजरत। उसने आकर के तुमसे कह दी कि मुझे सुकून नहीं, ये नहीं वो नहीं, अब्बा बोला यहीं बैठ, बस एक वकील किया 10-5 हजार में और केस ठोक दिया। कहा यहीं बैठ तुझे घर जाने नहीं दूंगा। छोटा 1 साल का बच्चा, शौहर अलग है बीबी अलग, अपने बीबी की तो बेटी की बात सुन के और तुमने अपने बेटी का घर तोड़वा लिया। मगर मेरे नबी की जिंदगी तो देखो, मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद कर लिया। और ये फातिमा कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये वो फातिमा है। अगर फातिमा जब आती थी मेरे नबी बैठे होते थे तो नबी अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। पूछो इन उलमा से, ये वो फातिमा, नबी खड़े हो जाते थे।
ایک دن نہ سیدہ فاطمہ نہا کے آئی، میرے نبی مسکرانے لگے۔ ابا جان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں مگر میری بیٹی فاطمہ کے سامنے ایک بھی نہیں ٹکتی ہے، میری بیٹی فاطمہ کا ایک بھی جواب نہیں۔ ایک دن میرے نبی نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی پورے دنیا کو سکون ملتا تمہارے بابا سے، اور تمہارے بابا کو سکون ملتا ان کی بیٹی فاطمہ سے۔ یہ وہ بیٹی ان کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا، سیدہ فاطمہ پہنچ گئی۔ اب جب دیکھا تو دروازہ بند، شکایت کا دروازہ، اب گھر کا بھی دروازہ بند۔ میرے نبی کی بیٹی نے دروازہ بند پایا، فاطمہ بولی ابا جان، ابا جان دروازہ کھولیے۔ اللہ، اندر سے آواز نہیں آئی، بیٹا بات مت کرو میرا چاند، اندر سے آواز نہیں آئی۔ دوبارہ پھر کہا ابا جان، پھر آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا ابا جان، اندر سے آواز آئی۔ فاطمہ بولی ابا جان، اب میرے نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ اللہ، نبی نے جب یہ کہا، فاطمہ کو وہ بات بھی معلوم تھی کہ نبی نے فرمایا فاطمہ اگر تم ایک دن پہلے جس گلی سے گزر جاؤ، میں تمہارا باپ دوسرے دن اس گلی سے گزروں تب بھی میں خوشبو سے پہچان لیتا ہوں یہاں سے میری فاطمہ گزری ہے، اور آج آواز نہیں پہچان رہے۔ کہا ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، نور نظر فاطمہ ہوں، آپ کے دل کے سکون چین قرار فاطمہ ہوں۔ نبی فرما رہے کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ اللہ، جیسے نبی نے پہچانے ہی نہیں، اور رو رہے ہیں نبی اندر، جان رہے تھے اگر پھر بھی کہہ رہے کون فاطمہ۔ جب اتنا کہا اب تو فاطمہ کی بھی ہچکیاں بند گئی، میرے ابا نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت علی ادھر گھر میں رو رہے، میری شکایت گئی، فاطمہ دروازے پہ رو رہی ہے اور نبی اندر رو رہے، نبی اندر رو رہے۔ کہا ابا جان دروازہ کھولیے، میں آپ کی بیٹی فاطمہ۔ نبی بولے کون فاطمہ؟ اللہ۔ اب فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی۔ پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، تھوڑے سے گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا، ممبر شریف سے اترے، حسین کو جا کر کے اٹھایا، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا، اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ کہ کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب آخر میں تم تھک چکے ہو، سنو، آخر میں کہا ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ جب اتنا کہا
تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں، اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ۔ اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے، ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے، ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے، ایس ایم ایس پکڑے جاتے، میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا، مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا، دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں۔ اب ذرا سنو، وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، حضرت علی وہاں رو رہے ہیں، میرے نبی اندر رو رہے ہیں۔ فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے، اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا۔ جب اتنا کہا جاؤ جلدی جاؤ، سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی، نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا، روتی ہوئی آ گئی، علی کے دروازے پہ آ گئی، علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے، میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، میرے بابا کہتے تھے جنت کی حوریں میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے، یہ میری دنیاوی حور ہے، اور آج مجھے نہیں پہچانا، اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، کوئی شکایت نہیں سنی ہے۔ جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری، علی نے جوتا چپل نہیں مارا، علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا، علی نے گالی نہیں بکی، حضرت علی نے موٹے پکڑے فاطمہ کے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، رو کر کے چپٹ گئے، کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل ہے۔ اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے، روتے روتے پیرہن بھیگ جاتا ہے۔ اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے، بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہا میرے سرتاج مجھے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کھول دو، مجھے لگتا ہے میرے بابا آ گئے ہیں۔ حضرت علی نے کھولا، جب جا کر کے دیکھا تو دروازے پہ محمد الرسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے آئے۔ جب دیکھا فاطمہ رونے لگی، ادھر میرے نبی بھی رو رہے ہیں، نبی آگے بڑھے، فاطمہ آگے بڑھی اور فاطمہ جا کر کے اپنے بابا کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ فاطمہ رو مت، میری لخت جگر مت رو، میرے دل کے ٹکڑے مت رو، کہیں تمہارے بابا کا دل نہ پھٹ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دونوں کو، فاطمہ بھی ہچکیاں لے رہی ہے کیونکہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا، اب نبی کے لیے فاطمہ بھی رو رہی ہے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی ہے بابا آپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ آپ میرے حسن کو نہیں جانتے، میرے حسین کو نہیں جانتے، میری ماں میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں جانتے۔ اللہ دونوں باپ بیٹی اتنا روئے اور رو کر کے میرے نبی نے کہا بیٹی تم میرے دروازے پہ کھڑی تھی مگر میں اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، میں قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اگر آج میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے داماد کی شکایت سننے کے لیے اگر باپ دروازہ کھول دیتا تو
قیامت تک مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کی خاطر باپ کا دروازہ شکایت کے لیے کھل جاتا، مگر میں نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے سنو، بیویوں پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بیٹی عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوا کرتا ہے۔